بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پی آئی اے روڈ نذیر چوک سے منسلک گلیاں سیوریج مسائل کی آماج کا سیوریج کے ناقص انتظامات کے بعد گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا. شہریوں کا انتظامیہ سے سیوریج مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمیر افضل سے. جی عمیر بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں پی آئی اے روڈ نذیر چوک پر جہاں کی جو گلیاں ہیں وہ سیوریج مسائل سے دو چار ہیں. علاقہ مکین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. عرصہ دراز سے سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی سیوریج کا گلیوں میں جمع ہے. علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ کتنے عرصے سے یہ مشکلات ہیں اور کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے عرصے سے یہ صورتحال ہے اور کون سی مشکلات کا سامنا ہے. بہت سے مہینہ ہی ہوتا ہے پوری گلی دے وچ پیدل دنیا لنگن ٹپن آزاد ہوئی کھلی ہے. بہت ٹھیک ہے نا. تو رکشا بھی نہ موٹر سائیکل جہاں بھی آتا چھٹاں ہی پہنیا نے سارے منہ سہتے بھی. ٹھیک ہے نا. گڈی والا یا نمازی سارے یہ مسئلہ ہوا کھلا لگی سمجھ. کیا مطالبات ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تے صاف ہوئے اور مطالبہ کی ہوئے چلو دنیا سکون چ ہو جائے 2 دن. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ روڈ اسی طرح سے مسائل سے دوچار ہے. یہاں سے گزرنے والے مسافر جو ہیں وہ گندے پانی کے چھینٹوں سے پریشان ہوتے ہیں. نمازی حضرات بھی اس گندے پانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. ان سمیت تمام اہل علاقہ کا یہی مطالبہ ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر سیوریج کے لیے سد باب کیا جائے اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ نکاسی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکے. جی ٹھیک ہے عمیر, بہت شکریہ آپ کا. شیرا کوٹ کی رہائشیوں کا ڈکیتی واردات کے خلاف بابو صابو چوک بلاک کر کے احتجاج. متاثرین نے کہا نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر لاکھوں مالیت کے مویشی نے اڑے ملزمان گرفتار کیے جائیں. شیرا کوٹ کی رہائشیوں نے بابو صابو چوک بلاک کر کے شدید احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ چند روز قبل حویلی میں نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر باندھ کر ڈکیتی کی واردات کی. ملزمان لاکھوں مالیت کے 3 مویشی لے گئے. ڈکیتی کا مقدمہ تھانہ شیرا کوٹ میں حویلی کے مالک ایوب کی مدیت میں درج ہوا. پولیس نے ملزمان کے بجائے مدعی مقدمے کے قریب عزیز سلیم عرف کشمیری حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا. مظاہرین نے اے ایس آئی شبیر بٹ کے خلاف کارروائی اور واردات میں ملوث اصل ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. لاہور چیمبر کی انتخابی مہم چھٹی کے روز بھی تاجر برادری کا بڑا اکٹھ. صدر انجمن تاجران ماڈل ٹاؤن گوگی شاہ کی جانب سے پیاف پائونیئرز پروگریسو گروپ کے اعزاز میں سنڈے برنچ پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار بابر بٹ محمد علی میاں سمیت دیگر نے شرکت کی. لاہور چیمبر کی انتخابی مہم جاری. چھٹی کے روز بھی تاجر برادری کا بڑا اکٹھ. صدر انجمن تاجران ماڈل ٹاؤن گوگی شاہ اور صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر بابر بٹ کی جانب سے پیاف پائونیئر پروگریسو گروپ کے اعزاز میں سنڈے برنچ کا جوہر ٹاؤن میں اہتمام کیا گیا. انشاءاللہ دونوں کلاسز میں کارپوریٹ کلاس میں ایز ویل ایز ایسوسیٹ کلاس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور دوستوں کی محبت سے انشاءاللہ کلین سویپ ہو. گوگی شاہ اور بابر بٹ کا کہنا تھا کہ لاہور کی تاجر برادری میاں انجم نثار کے ساتھ ہے. جو بھی یہ بندے آئے ہیں نا وہ پہلے ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, وہ ووٹ نہیں ڈالتے تھے. یہ آپ کو گنتی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے انہوں نے پہلے ووٹ نہیں کرا, اب یہ کریں گے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں اور ہم گوگی شاہ صاحب کے بے حد مشکور ہیں. سابق سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شاذب اکرم اور صدارتی امیدوار فہیم الرحمان سائیکل کا کہنا تھا کہ پیاف پائونیئر پروگریسو گروپ کلین سویپ کرے گا. 23 اور 24 انشاءاللہ جیت اس الائنس کی ہوگی اور اس کے بعد اسی طریقے سے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ تسلسل جو ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ پھر اکٹھے ہوں گے. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو لاہور کی بزنس کمیونٹی ہے نا ہماری کامیابی کو انڈورس کرے گی. تقریب میں سید علیم الرحمان شاہ, سید طلحہ رحمان, عمیر رحمان شاہ, سید بلال رحمان, سید زبیر شاہ شریک تھے. چیف آرگنائزر جوہر ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز محمد سعید, سینئر رہنما پیپلز پارٹی اقبال خان, ایڈوکیٹ نساء اللہ, عبد الوہاب, ارشد گرکی, رنا ظہیر سلامت, عمیر مشتاق, میاں طارق نثار سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین سید میراج کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42 لاہور. ٹاؤن شپ مین بازار میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب لبیک رکشا یونین کی جانب سے اہتمام کیا گیا. شرکاء نے کیک کاٹا, رکشا ریلی بھی نکالی گئی. تقریب میں چیئرمین ٹاؤن شپ انجمن تاجران اور سماجی شخصیت محمد سرفراز خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مہر علی شاہ, رانا سلیمان, رانا ذوالفقار, محمد فریاد, شہباز خان, تاجر رہنماؤں سمیت ٹی ایل پی کارکنان شریک ہوئے. شرکاء نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹا. رہنما لبیک رکشا یونین محمد رضوان الشاہی کی قیادت میں ٹاؤن شپ مین بازار سے رکشا ریلی بھی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء نے آقا تو جہاں نور مسلم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسات کی خوشی میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. آج ماشاءاللہ آپ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا ہے.
تو ہم تو کہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے. خوش بخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ الاولاق احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کا جشن مناتے ہیں. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مناتے تو کائنات میں کچھ جنم ہی نہیں. سید ناظر حسین شاہ زنجانی کا 53واں عرس سجادہ نشین سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحبزادہ سید ظہور قاسمی نے چادر پوشی تقریب میں شرکت کی. سلسلہ روحانیت حضرت میرا حسین شاہ زنجانی کے روحانی فرزند سید ناظر حسین شاہ زنجانی کا آج 53واں سالانہ عرس زیر سایہ جشن عید میلاد النبی منایا گیا. درگاہ پر سجادہ نشین سید انتظار حسین شاہ زنجانی نے فرزندانے کے ساتھ مہمانان گرامی صاحبزادہ سید ظہور قاسمی سجادہ نشین ناصر شاہ ولی کے ہمراہ چادر پوشی تقریب میں شرکت کی. وائس پریزیڈنٹ بینک الفلاح میاں غلام مجتبیٰ، علامہ مشتاق حسین جعفری، بابا سید صدا حسین اور دیگر بھی شریک ہوئے. اس موقع پر ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی گئی. سابق چیئرمین یوسی 25 چودھری ندیم سرور کے زیر اہتمام محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب. نعت خواں حسین رضا اور حاجی لقمان نے گلہائے عقیدت پیش کیے. سابق چیئرمین یونین کونسل 25ویں چودھری ندیم سرور کے زیر اہتمام شاد باغ بمی جگیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. نعت خواں حسین رضا اور حاجی لقمان نے گلہائے عقیدت پیش کیا. صوفی صدیق خلیفہ کرمان ولی سرکار اوکاڑا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر محمد یاسر، ڈاکٹر عمران، عتیق بٹ، رانا اجمل چودھری، شاہد بٹ سمیت دیگر عاشقان رسول موجود تھے. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے قیادت کی. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام جلوس میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار بی بی پاک دامن جا کر اختتام پذیر ہوا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے رکھوالے آج بھی مصروف عمل ہیں. ختم نبوت پر آئین اور قانون کے مطابق تمام ضابطے چلائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا. دہشت گردی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 41ویں عالمی میلاد کانفرنس لاہور کی قیادت نے مینار پاکستان پر کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. لاہور کی قیادت نے 41ویں عالمی میلاد کانفرنس کے حوالے سے مینار پاکستان پر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. میلادی کانفرنس کے سیکرٹری جواد حامد اور مرکزی ناظم اعلیٰ رانا ادریس سمیت دیگر نے اسٹیج، کرسیوں، ساؤنڈ سسٹم سمیت دیگر انتظامات دیکھے. مرکزی ناظم اعلیٰ رانا ادریس کا کہنا تھا کہ میلادی کانفرنس میں مختلف ممالک سے لوگ شرکت کریں گے. کل بعد نماز مغرب میلاد کا آغاز تلاوت اور محفل میلاد سے کیا جائے گا. سیکرٹری میلادی کانفرنس جواد حامد کا کہنا تھا کہ پنڈال میں 60,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں. صدر جمعیت اہل حدیث نیپال مولانا عزیز شمس کے بھائی مولانا عمیر شمس کی ڈاکٹر علامہ حشام الہی ظہیر سے ملاقات. دونوں ممالک میں تبلیغی سرگرمیاں روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. صدر جمعیت اہل حدیث نیپال مولانا عزیز شمس کے بھائی مولانا عمیر شمس کی مرکزی سیکریٹریٹ دفتر آمد ہوئی. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ حشام الہی ظہیر نے ان کا والہانہ استقبال کیا. ملاقات میں دونوں ممالک میں تبلیغی سرگرمیوں اور روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. مولانا عمیر شمس نے امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی تحریک کے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات کو سراہا. علامہ حشام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ ملک میں 100 سے زائد تاریخی اجتماعات، کانفرنسز، جلسے عام کا انعقاد کر چکے ہیں. جمعیت میں دن بدن کارکنان کی شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. لاہور چیمبر الیکشن کے لیے پیاف فاؤنڈر LBF کی انتخابی مہم. اندرون شہر کی ہول سیل مارکیٹ کے تاجروں نے پیاف فاؤنڈر کی حمایت کا اعلان کر دیا. قائدین کی موتی بازار شوز مارکیٹ آمد. صدر شوز مارکیٹ عبدالرحمان چٹھا نے والہانہ استقبال کیا. موتی بازار کے تاجروں کی جانب سے ناصر حمید الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں جاری. پیاف فاؤنڈر LBF کا قافلہ اندرون شہر پہنچ گیا. قائدین کی موتی بازار شوز مارکیٹ آمد ہوئی. صدر شوز مارکیٹ عبید الرحمان چٹھا کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. قائدین نے موتی بازار اور مٹیریل مارکیٹ کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا. چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ نے مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا. چیئرمین الائنس میاں سہیل نثار کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کی حمایت پر مشکور ہیں. سب تاجر 24 ستمبر کو جیت یقینی بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مزید اور محنت کریں گے 23-24 تک.
الیکشن کا ڈے ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو لے کے آئیں اور ہمیں ہماری ٹیم کو جتائیں اور اس کے بعد پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کی خدمت کی بی ایف الائنس کے قائدین کو کامیاب کروائیں. ادھر 257 ووٹ ہیں ٹوٹل اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سب الحمدللہ پیاب فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کو ہی پڑھیں گے. مثالی استقبال کر کے ثابت کر دیا کہ جو پیاب فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس ہے یہ عوامی جماعت ہے اور تاجروں کی جماعت ہے. امیدوار ایسوسیٹ کلاس شہزاد اشرف بٹی کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر کا الیکشن جیت کر پیاب فاؤنڈر ایل بی ایف قائدین کو تحفہ دیں گے. دیکھ رہے ہیں کیا اس طرح ماشاءاللہ کیسے گیدرنگ ہے, کس طرح لوگ باہر نکلے اپنے کاروبار چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمیں حلف دے رہے ہیں کہ ہم ووٹ آپ کو ڈالیں گے. تو میں ان سب کا شکریہ ایک دفعہ پھر کرتا ہوں. انتخابی مہم میں سابق صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ, چیئرمین الائنس میاں سہیل نثار, چیف آرگنائزر لاہور بزنس مین فرنٹ میاں ادریس, چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری سمیت موتی بازار شوز مارکیٹ اور مٹیریل مارکیٹ کے تاجروں کی بیداد شریک تھی. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42. پروفیسر ڈاکٹر عبد الفاتح ممبر ریسرچ اکیڈمی الازہر یونیورسٹی مصر اور شیخ عبداللہ نجیب سالم ہیڈ آف ریسرچ گورنمنٹ آف کویت نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا. خرم نواز گنڈاپور, جے ایم ملک, ڈاکٹر ممتاز الحسن باربی, ڈاکٹر محمد اکرم رانا نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. عرب شیخ نے کالج آف شریعہ کی سینئر کلاسز کے طلباء سے خصوصی خطاب کیا. عرب شیخ منہاج القرآن کے زیر اہتمام 41ویں عالمی میلادی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہیں. عرب شیخ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فروغ علم و امن کے لیے عالمی خدمات کو سراہا. ان کا کہنا تھا پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, یہاں کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں, امت کا خوشحال مستقبل باہمی اعتماد اور تعلیم و تحقیق سے جڑا ہے. عرب شیخ نے کالج آف شریعہ, جامعہ شیخ الاسلام اور فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا. پنجابی پرچار اوپلاک کے باہمی اشتراک سے دوسری انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس, قومی بین الاقوامی مندوبین, تقریبات, رنگا رنگ پروگرامز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. پنجابی پرچار اوپلاک کے باہمی اشتراک سے دوسری انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. کنج کرنی ہے وہ سارے کول دو طریقے. ایک وہ طریقہ ہے جڑا نعرے بازی دا ہے. نعرے بازی دے اندر اج دی دنیا نہیں منتی. نعرے بازاں نو ایتھے منٹ دے پہلے انہاں تے کئی طرح دے الزام لا دتے جاندے نے, انہاں کئی طرح دے غداریاں دے انہاں تے سٹیپ لاتی جاندی ہے. اور نعرے بازی دی بیس تے, روڈ بند کرن دی بیس تے, یا او نیشنلزم جیڑی پاکستان دے اندر کو 2-3 صوبیاں دے اندر ہے اس نو شاید پنجاب دا مزاج او سپورٹ نہیں کردا. سو ساڈی کوشش ایک بھی سی کہ اس نو اسی اس پک تو ویکھیے کہ دنیا دے وچ بولی دا سوال کیویں ہے. سو دنیا اس نو انج نہیں دیکھدی. پاکستانی پنجاب دے اندر جڑا بولی دا سوال ہے وہ بے شک بہت تھلے والے لوگاں دا سوال ہو سکتا ہے, شاہیاں دا سوال نہیں ہے, لیکن اسی پاکستان دے اندر. ممتاز مفتی ادبی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ادبی بیٹھک کا اہتمام. ڈاکٹر سہیل تاج کی کتاب عکس مفتی کی رونمائی کی گئی. بیٹھک کی صدارت عکسی مفتی نے کی. معروف اداکار فردوس جمال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انڈیگو ہوٹل میں ممتاز مفتی ادبی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ادبی بیٹھک کا اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر سہیل تاج صاحب کی جو آج کتاب عکسی مفتی صاحب کی شخصیت اور فن پہ ہے وہ بلا شبہ ایک قابل قدر سمجھے تاریخ بھی ہے اور تحقیق بھی ہے. جو لوگ عکسی مفتی صاحب کے بارے میں صرف نام سنا ہے, یہ کام کا سنا ہے, لیکن اس کے اندر ان کو بڑے تاریخی حوالوں کے ساتھ مکمل تفصیل ملے گی. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ادب, کلچر, ثقافت کے ہر طالب علم کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ان کی زندگی میں ہی لکھ دی. کتاب عکس مفتی کمپائلیشن ہے عکسی مفتی صاحب کی باتوں کی. یہ باتیں مختلف فورمز پہ کی گئیں, کہیں ریکارڈنگز تھیں, کہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.